ایشیا اور افریقہ کے غریب یا ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کی یہ خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی طرح یورپ میں قدم رکھیں اور ایک خوشحال زندگی کا خواب پورا کریں، چاہے غیر قانونی طریقے ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑیں۔ حالانکہ اس کوشش میں ہر سال سینکڑوں افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور کل صبح تو اسپین اور مراکش کی سرحد پر ایک بالکل الگ اور انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جسے یورپ میں ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ واقعہ سمجھنے کے لیے پہلے اسپین اور مراکش کا محل وقوع سمجھنا ضروری ہے۔ میڈیٹرینین سی میں واقع اسٹریٹ آف جبرالٹر کی تنگ سمندری پٹی یورپ اور افریقہ کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اس کی ایک طرف یورپی ملک اسپین ہے، جبکہ دوسری طرف شمالی افریقہ کا ملک مراکش ہے، اور دونوں کی براہ راست زمینی سرحد نہیں ملتی۔ تاہم مراکش کے شمال میں اسپین کے دو خود مختار شہر ہیں جن کی مراکش سے براہ راست زمینی سرحدیں ملتی ہیں، اور ایک طرح سے یہی دونوں شہر یورپ اور افریقہ کے درمیان واحد زمینی سرحد بھی قرار دیے جاتے ہیں۔ اور بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یورپ جانے کے خواہش مند افریقی تارکین ان دونوں شہروں کے ذریعے ہی یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور کل بھی ایک ایسی ہی کوشش کی گئی، لیکن اتنی بڑی تعداد میں کی گئی کہ دنیا بھر میں ہیڈ لائن بن گئی اور پورا یورپ پریشان ہو گیا۔ کل صبح اچانک مراکش سے ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن سرحد عبور کر کے اسپین کے خود مختار شہر سیوٹا میں داخل ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد 60,000 افراد تک پہنچ گئی۔ 60,000 افراد، اور صرف 85,000 آبادی والے سیوٹا شہر میں جیسے اچانک 60,000 لوگوں کا سیلاب آ گیا، اور وہاں کا پورا نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تارکین وطن کی زمینی اور سرحدی راستے سے سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل ہونے کی متعدد ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، جن میں بچے اور خواتین بھی نظر آ رہے ہیں۔ مگر اس کوشش میں کم از کم 43 تارکین وطن کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسپین کی پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کی صبح اچانک جب ایک ہجوم سرحد عبور کر کے سیوٹا میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں پولیس اہلکاروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو روکا نہیں جا سکا۔ تاہم اب اسپین کی مرکزی حکومت نے سیوٹا میں فوج تعینات کر دی ہے، پولیس اہلکاروں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خود اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے سیوٹا کا دورہ کیا ہے اور حالات کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی اہلکاروں اور علاقائی حکام سے ہنگامی ملاقاتیں کی ہیں۔ سیوٹا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیدرو سانچیز نے کہا کہ یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی غیر متوقع تھی۔ ہماری حکومت سیوٹا کا ویسے ہی دفاع کرے گی جیسا میڈرڈ کا دفاع کرتی ہے۔ سیوٹا میں ایک عارضی مرکز قائم کیا جائے گا تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کو تیزی سے واپس بھیجنے کا عمل آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے بہت سے لوگ پہلے ہی رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں۔ ہم مراکشی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انسانی اسمگلر اسپین کی سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی اپنے مفاد میں مبنی اور گمراہ کن تشریح کر رہے ہیں تاکہ تارکین وطن کی آمد میں اضافہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ اسپین کی سپریم کورٹ نے اس ماہ کے آغاز میں کہا تھا کہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والے تارکین وطن کو فوری واپس بھیجنے کا قانون سمندری راستے سے آنے والے تارکین وطن پر لاگو نہیں ہوتا۔ تاہم اب اسپین کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سیوٹا میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 60,000 تارکین وطن میں سے اندازاً 37,000 رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے ہیں، اور باقیوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد یورپ میں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اسپین کی حکومت پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اسپین کی حکومت پر تارکین وطن کے حوالے سے باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں نرم قوانین اور رویہ رکھنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے نے یورپ میں اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک کے رہنماؤں نے اسپین سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کو قابو میں رکھا جائے۔ یورپ کی دائیں بازو کی جماعتوں نے اس واقعے کا ذمہ دار اسپین کی نسبتاً نرم امیگریشن پالیسیوں کو ٹھہرایا ہے، جن میں اس سال لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو دی گئی عام معافی بھی شامل ہے۔ فرانس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسپین کے ساتھ اپنی سرحد پر نگرانی بڑھا رہا ہے، جبکہ اٹلی نے دھمکی دے دی کہ وہ اسپین کی یورپی یونین کے اندر آزادانہ سرحدی نقل و حرکت کے نظام میں شمولیت معطل کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ اس کے علاوہ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان در لائن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیوٹا سے سامنے آنے والے مناظر ناقابل قبول ہیں۔ ہم کسی کو بھی ہمارے قوانین کی پابندی کیے بغیر یورپی یونین کے ممالک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں نے صورتحال پر قابو پانے میں مدد کے لیے یورپی یونین کے 2 کمشنرز کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ تارکین وطن کے یورپ میں زبردستی داخل ہونے کے اس واقعے پر امریکہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے، جس میں اسپین کی حکومت پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کے مطابق امریکہ اسپین کے عوام اور تمام یورپی باشندوں کے ساتھ
ان کی خود مختاری اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کے خلاف کھڑا ہے۔ یہ ناقابل قبول واقعہ اسپین کی حکومت کی ان دانستہ کوششوں کا براہ راست نتیجہ ہے جن کے ذریعے یورپ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی ہجرت کو ممکن اور آسان بنا دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ہم اس خطرے سے امریکہ کے اندر اور بیرون ملک امریکیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات پر غور کر رہے ہیں اور ایسے ہی اقدامات پر غور کرنے والے دیگر یورپی اتحادیوں کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ اہم بات یہ کہ دائیں بازو کی یورپی حکومتوں اور تنظیموں سمیت امریکہ کی جانب سے اسپین کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ مشرق وسطیٰ کے حالات کے بارے میں اسپین کے وزیر اعظم پیدرو سانچیز کا موقف بھی ہے۔ پیدرو سانچیز غزہ اور لبنان میں اسرائیلی اقدامات پر کڑی تنقید کرتے آئے ہیں، نیتنیاہو پر تنقید کرتے آئے ہیں اور وہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ پر بھی انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں، اسے غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔